الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ ترجمہ: جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی ہدایات عطا فرمائی اور ان کو نصیحت کی کہ خود بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی قوم کو بھی یہی نصیحت فرمائیں۔ آج کی آیت کے اندر بیان ہوا کہ جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلے میں ناحق کا تکبر کرتے ہیں اور نخوت و غرور اجازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کریں، ہم بھی ان کے دل اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیں گے کہ آئندہ ان سے کوئی فائدہ ہونے کی ان کو توفیق ہی نہ ہو۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے اور پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے دل پر زبردستی مہر نہیں لگاتے، کسی کے لیے ہدایت کا راستہ زبردستی نہیں روکتے۔ ہاں، جب ہدایت واضح ہو جائے، بیان ہو جائے اور انسان اس کو نہ اختیار کرے بلکہ ضلالت اور گمراہی میں ہی رہنا پسند کرے، تو پھر اگلی دفعہ جب اس کو ہدایت سامنے آتی ہے تو اس کو اتنا اثر نہیں ہوتا اس آیت سے، اس نشانی سے، جتنا پہلی دفعہ ہوا تھا، اور پھر جب اس کو دوبارہ رد کر دیتا ہے تو تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ اور بار بار جب ہدایت اور آیات سامنے آتی ہیں تو ہمیشہ اس کے اندر کمی واقع ہوتی رہتی ہے کہ اس کو وہ آیات سمجھ میں آئیں، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل بھی ان آیات اور نشانیوں سے متاثر نہیں ہوتا اور ان کو دل سے غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی چیز ہم انسان کے دوسرے اعضاء میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا استعمال انسان ترک کر دے تو آہستہ آہستہ وہ صلاحیت ہی انسان سے سلب کر لی جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر آنکھ پر پٹی بندھی رہے تو مہینوں سالوں کے بعد وہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت سے بالکل ہی محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح بار بار جھٹلانے والے اپنے دل پر مہر کروا لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اللہ کا سیدھا راستہ دیکھ ہی نہیں پاتے اور صرف ٹیڑھے راستے جس کے اندر ان کو اپنے نفس کی تسکین کا سامان ملتا ہے، گناہ کے راستے، انہی پر بھی وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی ان کو صحیح لگتا ہے اور دل سے بھی اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے شروع میں جب ان کے سامنے ہدایت آئی تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا اور برابر جھٹلاتے رہنے کی وجہ سے ان کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی، گویا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے دلوں کو جو ہے ہدایت قبول کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔